أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہنیئات و تکبیرات اور تحلیلات و تمجیدات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے کہ جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار، بے حد و حساب، ان گنت لا تعداد، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و ثناء کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 سورتوں کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ایک سورہ طٰہٰ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ دوسری سورہ مدثر، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سنیں گے اور سنائیں گے اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، اگر ہم قرآن حدیث کا مطالعہ کریں تو بہت ساری عبادات ہیں اور بہت ساری عبادات ہمیں نظر آئیں گی۔ مثلا حج ایک عبادت ہے، روزہ بھی ایک عبادت ہے، زکوٰۃ دینا ایک عبادت ہے، جہاد کرنا ایک عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا ایک عبادت ہے، حدیث کا پڑھنا پڑھانا ایک عبادت ہے۔ لیکن اگر بندہ صحیح معنوں میں بندہ بن جاتا ہے تو اس کا چلنا پھرنا عبادت، اس کا اٹھنا بیٹھنا عبادت، اس کا سونا عبادت، اس کا جاگنا عبادت، اس کا کھانا پینا عبادت، اس کا اپنی بیوی سے محبت کرنا عبادت، بیوی کے منہ میں ایک نوالا بنا کر دے دینا عبادت، اس کا مرنا عبادت، اس کا جینا عبادت۔ فرمایا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ تو بہت ساری عبادات ہیں۔ رات کو تہجد کی نماز پڑھنا ایک الگ عبادت ہے، بہت ساری عبادات ہیں، لیکن ان تمام عبادات کے اندر نماز وہ انوکھی، منفرد اور نرالی عبادت ہے کہ جو ان تمام عبادات میں ممتاز ہو جاتی ہے۔ بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ ان تمام عبادات کے اندر نماز وہ انوکھی، منفرد اور نرالی عبادت ہے کہ جو تمام عبادات سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ اپنی کچھ مخصوص صفات کی وجہ سے، اپنی کچھ مخصوص کوالٹیز کی وجہ سے وہ نماز تمام عبادات سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ اور اس نماز کی کل 6 کوالٹیز ہیں اور خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی کوالٹی اور سب سے پہلی صفت کہ یہ نماز تمام عبادات میں ممتاز کیسے ہے۔ سب سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ یہ نماز وہ انوکھی، منفرد اور نرالی عبادت ہے کہ جو تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے، تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ یوں کہہ لیتے ہیں کہ یہ نماز وہ انوکھی، منفرد اور نرالی عبادت ہے کہ جو تمام عبادات کا گلدستہ ہے۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک پھول ہے، گلاب کا پھول، اس کی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے، اس کا ایک الگ کلر ہوتا ہے، الگ خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن وہ کہلاتا ایک ہی پھول ہے۔ مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن جب اس پھول کے ساتھ، اس ایک پھول کے ساتھ الگ رنگ و خوشبو والے پھول ملا دیے جائیں، اس کی پھر ایک الگ بناوٹ ہوتی ہے، ایک الگ خوبصورتی ہوتی ہے۔ اب وہ ایک گلاب کا پھول نہیں کہلاتا بلکہ وہ ایک گلدستہ کہلاتا ہے، کیونکہ اس ایک پھول کے ساتھ الگ رنگ والے پھول، الگ کلر والے پھول، جن کی الگ الگ خوشبوئیں ہیں، وہ پھول مل چکے ہیں۔ اب ہم اس کو ایک گلاب کا پھول نہیں کہیں گے بلکہ ہم اس کو گلدستے سے تعبیر کریں گے کہ یہ گلدستہ ہے۔ تو یہ نماز وہ عبادت ہے کہ جو تمام عبادتوں کا گلدستہ ہے، مجموعہ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، نماز کے لیے سب سے پہلے وضو ہے، وضو شرط ہے، اور وضو طہارت سے نکلا ہے۔ تو نماز کے لیے سب سے پہلے وضو ہے، اور وضو کے لیے طہارت ہے۔ طہارت جگہ کی بھی ہے، جگہ کی الگ طہارت، کپڑوں کی طہارت الگ ہے، پاکی کی طہارت الگ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تکبیر بھی ہے، تکبیر کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ثنا بھی ہے۔
ثنا کے ساتھ اس کے بعد اس کے اندر سورہ فاتحہ بھی ہے. سورہ فاتحہ کہ جو ام القرآن ہے، سبع مثانی ہے، پورے قرآن کی ماں ہے، اس کے اندر سورہ فاتحہ بھی ہے. سورہ فاتحہ کے بعد اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، قرات بھی ہے. پھر قرات کے بعد اس کے اندر رکوع بھی ہے. پھر اللہ کے آگے اپنے آپ کو سلنڈر کرنا بھی ہے. پھر رکوع کے بعد اس کے اندر سجدہ بھی ہے. کیوں جی، سجدہ ہے کہ نہیں؟ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ سجدے کے اندر قربت الہی کی انتہا بھی ہے. صرف سجدہ نہیں کہنا چاہیے، سجدے میں قربت الہی کی انتہا بھی ہے. پھر سجدے کے بعد اس کے اندر اللہ اکبر التحیات بھی ہے، یعنی ساری قولی عبادتیں بھی ہیں، والطیبات ساری بدنی عبادتیں بھی ہیں، والصلوات ساری مالی عبادتیں بھی ہیں. پھر اس کے اندر نبی پر سلام بھی ہے، نبی کی نبوت بھی ہے، توحید بھی ہے، اللہ اکبر، صالحین کی صالحیت بھی ہے. التحیات کے بعد پھر درود شریف آتا ہے. درود شریف کے اندر اللہ کی تعریف ہے، اللہ کے ذکر کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. پھر آل محمد کا ذکر ہے. پھر آل محمد کے ذکر کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہے. پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ذکر کے بعد آل ابراہیم کا ذکر ہے. میرے بھائیو، میرے دوستوں، اس کے اندر امامت بھی ہے اور اقتداء بھی ہے، اس لیے یہ تمام عبادتوں میں رئیس العبادات بھی ہے. رئیس العبادات، تمام عبادتوں کی رئیس، تمام عبادتوں کا مجموعہ. تو یہ پہلی صفت اور پہلی خوبی ہے کہ یہ نماز تمام عبادتوں کا گلدستہ ہے. اب آ جائیے دوسری صفت. دیکھیں، اس نماز کے اندر یہ واحد عبادت ہے کہ جس عبادت کی 10 منٹ کی ڈیوریشن کے اندر، کہ جس عبادت کی 10 منٹ کی ڈیوریشن کے اندر انسان کی ایک ایک حالت حکم الہی کی پابند ہوتی ہے. کیوں جی، ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہاں پر کب کیا بولنا ہے، کس وقت بولنا ہے، کب رکوع کرنا ہے، کب اپنے آپ کو سلنڈر کرنا ہے، کب سجدہ کرنا ہے، کب کتنی بار ناک کو رگڑنا ہے، کب کتنی بار کمر جھکانی ہے، کب کتنی بار اللہ اکبر بولنا ہے، کب کتنی بار سبحان ربی الاعلیٰ بولنا ہے، کب کتنی بار کتنی مرتبہ سبحان ربی العظیم بولنا ہے. تو اس 10 منٹ کی ڈیوریشن کے اندر انسان کی ایک ایک حالت حکم الہی کی پابند ہوتی ہے. جبکہ حج کے اندر بات چیت کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، روزے کی حالت میں بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن یہ نماز وہ انوکھی، منفرد اور نرالی عبادت ہے کہ جس عبادت کی 10 منٹ کی ڈیوریشن کے اندر انسان کی ایک ایک حالت حکم الہی کی پابند ہوتی ہے. کب، کہاں، کیا بولنا ہے، کس وقت بولنا ہے. زیادہ تو نہیں بول دیا، 4 رکعت کی جگہ کہیں 5 رکعت تو نہیں پڑھ لی. تو اس 10 منٹ کی ڈیوریشن کے اندر انسان کی ایک ایک حالت حکم الہی کی پابند ہوتی ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ دوسری کوالٹی ہے کہ یہ نماز تمام عبادات سے ممتاز ہو جاتی ہے. تیسری کوالٹی، تمام عبادات تحفہ فرشی ہیں. بہت توجہ کی ضرورت ہے. یہ وہ انوکھی، منفرد اور نرالی عبادت ہے کہ جو تحفہ عرشی ہے. حج فرض ہوا، حکم زمین پر آیا. زکوٰۃ فرض ہوئی، حکم زمین پر آیا. روزہ فرض ہوا، حکم زمین پر آیا.
حج کا مسئلہ آیا حکم زمین پر آیا، جہاد کا مسئلہ آیا حکم زمین پر آیا۔ اللہ اکبر، جتنی بھی عبادات، قرآن نازل ہوا حکم زمین پر آیا، پورا کا پورا قرآن، پورے قرآن مجید کی ایک ایک سورت، ایک ایک آیت، بلکہ پوری کی پوری شریعت آسمانوں سے زمین پر نازل ہوئی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ وہ انوکھی، منفرد اور نرالی عبادت ہے کہ جس عبادت کو لینے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے حبیب، یہ کوئی عام تحفہ نہیں ہے، اس تحفے کو لینے کے لیے آپ کو خود میرے پاس چل کر آنا ہوگا۔ اللہ اکبر، یا اللہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ فرمایا، اے میرے حبیب، آپ پہلے بیت اللہ سے بیت المقدس جائیے، پھر وہاں پر جانے کے بعد آپ زمین سے پہلے آسمان پر آئیے، پھر ساتوں آسمانوں کی مسافتوں کو طے کرنے کے بعد اللہ اکبر سدرۃ المنتہا کی وادیاں ہیں، پھر سدرۃ المنتہا کی وادیوں کو طے کرنے کے بعد قاب قوسین کی منزلیں ہیں، پھر ان کو طے کرنے کے بعد پھر میرا عرش ہے۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد میں آپ کو یہ تحفہ دوں گا۔ اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے آسمان تک کا سفر 500 سال کا ہے۔ کتنے سال کا ہے جی؟ زمین سے آسمان تک کا سفر 500 سال کا ہے۔ پھر ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر 500 سال کا ہے، پھر یہ ساتوں آسمانوں کی مسافتیں ہیں، پھر ان ساتوں آسمانوں کی مسافتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمانوں کے اوپر اپنا ایک سمندر بنایا ہوا ہے کہ جس کی گہرائی 500 سال کی ہے۔ پھر اس کے بعد قاب قوسین کی منزلیں ہیں، پھر سدرۃ المنتہا کی وادیاں ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کا عرش ہے۔ اللہ اکبر، یا اللہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ چند منٹوں کا سفر نہیں ہے، چند گھنٹوں کا سفر نہیں ہے، یہ ایک ہفتے کا سفر نہیں ہے، یہ ایک مہینے کا سفر نہیں ہے، یا اللہ یہ ایک سال کا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ سالوں کا سفر بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صدیوں کی مسافتیں ہیں۔ اللہ اکبر، یا اللہ یہ کیسے طے ہو سکتی ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے حبیب، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو بلانا چاہیں اور آپ نہ آئیں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یا اللہ یہ صدیوں کی مسافتیں ہیں، یہ کیسے طے ہوں گی؟ یہ تو ناممکن والی بات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے حبیب، آنے کا ارادہ آپ کر لیجئے، آنے کا ارادہ آپ کر لیجئے، ان صدیوں کی مسافتوں کو لمحوں میں بدل دینا یہ میرا کام ہے۔ آپ آنے کا ارادہ تو کریں، اور اے میرے حبیب، میں ان صدیوں کی مسافتوں کو ایک بار نہیں 2 مرتبہ طے کر کے دکھاؤں گا، ایک بار بلا کر اور دوسری بار واپس بھیج کر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ نماز وہ انوکھی، منفرد اور نرالی عبادت ہے کہ جس تحفے کو لینے کے لیے، کہ جس عبادت کو لینے کے لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسافتیں طے کرنی پڑی۔ ساتوں آسمانوں کی مسافتوں کو طے کرنا پڑا۔ 3 کوالٹیز ہو گئی ہیں، 3 صفات بیان کر دی ہیں کہ یہ نماز وہ انوکھی، منفرد اور نرالی عبادت ہے کہ جو اپنی کچھ مخصوص صفات کی وجہ سے، اپنی کچھ مخصوص کوالٹیز کی وجہ سے دیگر عبادات سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ چوتھی صفت، چوتھی کوالٹی، یہ وہ انوکھی، منفرد اور نرالی عبادت ہے کہ جو کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔
حج معاف ہو سکتا ہے اگر صاحب نصاب ہو تو، اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو حج معاف ہو سکتا ہے، جہاد معاف ہو سکتا ہے، بیمار پر جہاد معاف ہے، زکوٰۃ معاف ہو سکتی ہے اگر صاحب حیثیت نہ ہو تو، روزہ معاف ہو سکتا ہے، روزے کا فدیہ 3 مسکینوں کو کھانا کھلانا بن سکتا ہے، لیکن یہ نماز وہ انوکھی، منفرد اور نرالی عبادت ہے کہ جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ یا اللہ میں تو بہت بیمار ہوں، میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، فرمایا بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بیٹھ کر نماز پڑھنا تیرا کام ہے اور تیری اس نماز کو قبول کرنا یہ میرا کام ہے۔ یا اللہ میں تو بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہوں، اللہ اکبر، میں پانی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ڈاکٹرز نے منع کیا ہوا ہے، فرمایا تیمم کر کے نماز پڑھ لے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کر کے نماز پڑھ لے، میں نماز قبول کر لوں گا لیکن نماز معاف نہیں کروں گا۔ یا اللہ میں بیٹھ بھی نہیں سکتا، اب تو میرے ہاتھ پاؤں بھی کام نہیں کر رہے، فرمایا ہاتھ کے اشارے سے نماز پڑھ لے، میں نماز قبول کر لوں گا لیکن نماز معاف نہیں کروں گا۔ تو ہاتھ پاؤں کے اشاروں سے نماز پڑھ لے، نماز پڑھنا تیرا کام ہے اور تیری اس نماز کو قبول کرنا یہ میرا کام ہے، نماز پڑھ تو صحیح۔ اللہ اکبر، یا اللہ میں اپنے ہاتھ پاؤں کے اشاروں سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے ہاتھ پاؤں حرکت میں نہیں ہیں، فرمایا اپنی آنکھوں کی پلکوں کے اشارے سے نماز پڑھ لے، میں نماز قبول کر لوں گا لیکن نماز معاف نہیں کروں گا۔ یا اللہ حالت جنگ میں ہے، نماز معاف کر لے، نماز معاف ہو سکتی ہے، فرمایا اگر حالت جنگ میں ہو تو اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو، ایک لشکر کو، ایک حصے کو دشمنوں کی صف کے آگے کھڑا کر دو اور ایک حصے کو میری بارگاہ کے آگے کھڑا کر دو، لیکن میں نماز معاف نہیں کروں گا، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر ہم 5 وقت کی نمازوں میں سے 4 نمازیں پڑھ رہے ہیں اور 1 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے، 4 نمازیں پڑھ لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز یا کوئی سی بھی نماز رہ گئی تو اللہ کی قسم وہ 4 نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں، کسی بھی کام کی نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ہمارے بھائی یہاں پر خطیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، محترم آپ کے نمبر کے آخر میں کون سا نمبر آتا ہے؟ سوری 0، ان کے نمبر کے اینڈ میں 0 آتا ہے۔ اب میں بھائی کو کال ملا رہا ہوں، 10 نمبر میں نے ڈائل کر لیے، صرف میں نے 0 نہیں ملایا، اپنی ایمان سے بتائیے کال لگ جائے گی؟ عورت کیا کہیں گی؟ کیا آواز آئے گی کہ آپ کا مطلوبہ نمبر نامکمل ہے؟ اپنی ایمان سے بتائیے، 10 نمبر ڈائل کر لیے، 4 نمازیں پڑھ لیں، صرف 1 نماز باقی ہے، اللہ کی قسم وہ 4 نمازیں بیکار ہیں۔ 10 نمبر ڈائل کرنے کے بعد 1 نمبر یا اگر غلط نمبر بھی ڈائل کر دیا، 0 کے بجائے 1 لکھ دیا، اپنی ایمان سے بتائیں کال لگ جائے گی؟ نہیں لگے گی۔ اللہ کی قسم ان 5 نمازوں سے پہلے اللہ 2 بار مس کال دیتا ہے، ایک چھوٹی مس کال، سب سے پہلے بڑی مس کال دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اور نیند میں سوئے ہوئے، غفلت کے مارے ہوئے انسان اللہ اکبر، اور دکان میں بیٹھے ہوئے انسان اللہ اکبر، اس کی کبریائی کا نہیں، اس کی بڑائی کا نہیں، اس کے کبیر ہونے کا نہیں، تو اس کے اکبر ہونے کا تو خیال کر، اللہ اکبر، کہ وہ سب سے بڑا ہے، وہ تجھ کو بلا رہا ہے، حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح، آجا نماز کی طرف،
اللہ اکبر سپرلیٹو ڈگری. ایک ہے کبیر بڑا، ایک ہے اکبر سب سے بڑا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں میرے دوستوں، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. جنگ کی حالت میں ہو، سفر کی حالت میں ہو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے نماز کو قصر کر لے، ظہر عصر کی 2 رکعتیں پڑھ لے، جمع بین الصلاتین پڑھ لے، لیکن میں نماز معاف نہیں کروں گا. کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں کروں گا. کتنی کوالٹیز ہو گئیں جی؟ 4 کوالٹیز. 5ویں کوالٹی، میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ نماز وہ انوکھی منفرد اور نرالی عبادت ہے کہ جو انسان کا شناختی کارڈ ہے، جو انسان کا شناختی کارڈ ہے. اس سے ہماری شناخت ہوتی ہے، دنیا میں نہیں. اچھا مزے کی بات، یہ شناختی کارڈ ہمارا دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی. یہ نماز انسان کا شناختی کارڈ ہے. دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی یہ نماز انسان کا شناختی کارڈ ہے. یہ دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہے میرے بھائی. یہ نماز انسان کا شناختی کارڈ دنیا میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا اذا رأیتم الرجل، جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو، ایسے شخص کو دیکھو، یتعاہد المسجد، کہ جس کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑ چکا ہے، کہ جس کی آرجار مسجد میں لگی ہوئی ہے. ابھی دیکھا تھا مسجد میں جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا مسجد سے نکل رہا ہے، پھر واپس دیکھا مسجد میں جا رہا ہے. فرمایا یتعاہد المسجد، کہ جس کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑ چکا ہے، کہ جس کا لنک مسجد کے ساتھ جڑ چکا ہے، کہ جس کی آرجار مسجد میں لگی ہوئی ہے. تو فرمایا فاشہدوا لہ بالایمان، تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو. فاشہدوا لہ بالایمان، تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو. اور میرے بھائیوں میرے دوستوں، اور اگر یہ شناختی کارڈ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ اکبر، تو وہ اس کا نقصان، اس کا خمیازہ دنیا میں ہی بھگت لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تترکوا الصلاۃ متعمدا، نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا. لا تترکوا، نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑو، متعمدا جان بوجھ کر. فمن ترکها متعمدا، جس نے اس نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا. جان بوجھ کر کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ بدبخت انسان اذان کی آواز اپنے کانوں سے سن رہا ہے، تکبیر کی آواز اپنے کانوں سے سن رہا ہے، نماز کی آواز اپنے کانوں سے سن رہا ہے، لیکن وہ اپنے کاروبار کی دلدل کے اندر اس طریقے سے پھنس چکا ہے، اپنی دنیا کی زندگی کے دلدل کے اندر اس طریقے سے پھنس چکا ہے کہ وہ نماز کے لیے نہیں جاتا، اپنے کام میں مشغول ہے. حتیٰ کہ آواز سن رہا ہے، نماز کی آواز سن رہا ہے، اذان کی آواز سن رہا ہے. فرمایا فمن ترکها متعمدا، جس نے اس نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا، فقد خرج من الملت، اللہ اکبر، فقد خرج من الملت، تو وہ ملت اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس کا نام مسلمانوں کی فہرست سے نکال کر کفار کی فہرست میں درج کر دیا جاتا ہے، کافروں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے. اب وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، فرمایا عہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان، کفار کے درمیان ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے، اور وہ ہے الصلاۃ، نماز. فمن ترکہا،
جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ تو میں 5ویں صرف بتا رہا تھا کہ یہ نماز وہ انوکھی، منفرد اور نرالی عبادت ہے کہ جو انسان کا شناختی کارڈ ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ دنیا میں کس طرح ہے آپ کو بتا چکا ہوں، اور جس کے پاس یہ شناختی کارڈ دنیا میں نہیں ہے وہ اس کا نقصان بھی دیکھ لیتا ہے، یہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ یہ نماز انسان کا شناختی کارڈ قبر میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا اذا ادخل المیت القبر، اے میرے صحابہ، اذا ادخل المیت القبر، جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، مسلت لہ الشمس عند غروبها، تو اس کو ایک ایسا ویو دکھایا جاتا ہے، ایک ایسی اسکرین دکھائی جاتی ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ سورج غروب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتوں سے وہ کہتا ہے دعونی، فیقول دعونی، ارے مجھے چھوڑ دو، اصلی، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ کیا کہا؟ اصلی، میں نے نماز پڑھنی ہے، مجھے چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تو یہ نماز انسان کا شناختی کارڈ قبر میں بھی ہے۔ اب آ جائیے کہ یہ نماز انسان کا شناختی کارڈ حشر میں کیسے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا، اللہ کے رسول، کل میدان محشر میں، کل قیامت کا دن ہوگا اور انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا تا حد نگاہ سمندر ہوگا، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اب بات چل رہی ہے کہ نماز انسان کا شناختی کارڈ حشر میں بھی ہے، یہ پوائنٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پوچھنے لگے، اللہ کے رسول، کل قیامت کے دن انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، غرم محجلین من آثار الوضوء، غرم محجلین من آثار الوضوء۔ حج کا سیزن جب آتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہمیں اسکرین پہ دکھ جاتا ہے، ٹی وی کی اسکرین پر۔ وہاں پر کسی کی شناخت نہیں ہو پاتی کہ یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے۔ صحابی پوچھ رہے، اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا۔ آپ نے فرمایا غرم محجلین من آثار الوضوء، اے میرے صحابہ، میری امت دنیا کی زندگی میں نماز سے پہلے جو وضو کرتی تھی، نماز ادا کرنے سے پہلے جو وضو کرتی تھی، ان کے وہ اعضائے وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ غرم محجلین من آثار الوضوء، میں ان کے وہ اعضائے وضو دیکھ کر پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ پھر آپ نے مثال دے کر سمجھایا، آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، بہت سارے گھوڑے ہیں، جیٹ بلیک، بالکل سیاہ گھوڑے، جن کی پیشانی بھی سیاہ، جن کے ہاتھ پاؤں پورا جسم سیاہ ہے، لیکن ان گھوڑوں کے اندر کچھ گھوڑے ایسے آ جائیں کہ جن کا جسم تو سیاہ ہے لیکن ان کی پیشانی اور ان کے ہاتھ پاؤں گورے ہیں، سفید ہیں، کیا تم ان گھوڑوں کو نہیں پہچان لو گے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟
ہم ان گھوڑوں کو بڑے ہی آرام سے پہچان لیں گے۔ آپ نے فرمایا اسی طریقے سے میری امت جو وضو کرتی ہوگی، ان کے وضو کرنے کی وجہ سے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ان کی پیشانی، ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، میں ان کے اعضائے وضو دیکھ کر پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے، کہ یہ میرا امتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نماز تو سب ہی پڑھتے ہیں، کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ کل قیامت کے دن انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا۔ اگر نبی انکار کر دیں، پہچاننے سے ہی انکار کر دیں کہ میری امت میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے، تو پتہ کیسے چلے گا کہ کس نبی کی امت ہے؟ کیوں؟ کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو ہوگا تو نماز ہوگی، اور اگر وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز باطل ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر ہم نمازیں ہی نہیں پڑھ رہے تو اس کا مطلب وضو ہی نہیں کر رہے۔ جب وضو ہی نہیں ہوگا تو پتہ کیسے چلے گا کہ کس نبی کی امت میں سے ہے؟ خدا نخواستہ اگر نبی انکار کر دے کہ میری امت میں سے نہیں ہے، ہر نبی انکار کر دے کہ میری امت میں سے نہیں ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ کس نبی کی امت میں سے ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ نماز وہ انوکھی، منفرد اور نرالی عبادت ہے کہ جو انسان کا شناختی کارڈ ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی یہ انسان کا شناختی کارڈ ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری صفت، چھٹی صفت اور چھٹی خوبی کہ یہ نماز اپنی کچھ مخصوص صفات کی وجہ سے، اپنی کچھ مخصوص کوالٹیز کی وجہ سے دیگر عبادات میں ان سب سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ آخری صفت، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس عبادت کے اندر ایک حالت ہم کو ایسی ملتی ہے کہ جس کے اندر انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے، قریب ترین۔ کون سی حالت ہے جی؟ سجدہ۔ خطیب سے بات کر سکتے ہیں، آپس میں بات کرنا منع ہے۔ کون سی حالت ہے جی؟ سجدہ۔ جزاک اللہ۔ سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے، یعنی قربت الہی کی انتہاؤں کو پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرا کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرا کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ میرے بھائیوں، وہ سجدہ تلاش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ربیعہ بن کعب اسلمی، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ آپ کو جب قضاء حاجت ہوتی تھی تو وہ آپ کے پیچھے مشکیزے میں پانی لے کر آپ کے پیچھے پیچھے آ جایا کرتے تھے کہ آپ کو جب جیسے ہی حاجت ہوگی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ایک دن ایسے ہی ہوا، قصہ مختصر، خدمت میں لگے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ کیا کہا؟ سل یا ربیعہ، کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ غریب صحابی تھے، سوچا کہ شادی کا بولیں گے شادی کروا دیں، گھر نہیں ہے گھر دلوا دیں،
کہنے لگے، ہوشیار تھے، مرافقتک فی الجنہ، اللہ اکبر، اللہ کے رسول جنت میں آپ کی سنگت چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ کیا جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان کو ریٹن جواب دیا، اوا غیر ذالک۔ اس کے مفسرین نے دو ترجمے کیے ہیں، ایک یہ کہ اس کے علاوہ کچھ مانگ لو، اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لو، ایک یہ ترجمہ کیا ہے۔ دوسرا ترجمہ اوا غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لو، یعنی یہ تو ملے گا، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لو۔ پھر اس کے بعد ربیعہ بن کعب اسلمی نے بڑا ہی بہترین جواب دیا، اللہ کے رسول ہوا ذاکا، یعنی اللہ کے نبی کے دو جوابات جو مفسرین نے کیے ہیں، دو مطلب، ان کا ایک ہی جواب ربیعہ بن کعب نے دے دیا، ہوا ذاکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوا غیر ذالک، اے ربیعہ اس کے علاوہ اور کچھ مانگ لو۔ کہنے لگے، ہوا ذاکا، مجھے تو وہی چاہیے، ہوا ذاکا، مجھے تو وہی چاہیے۔ توجہ کی ضرورت ہے۔ دوسرا جواب، اوا غیر ذالک، اے ربیعہ اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لو، یعنی یہ تو مل رہا ہے، اس کے ساتھ اور کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ جواب دیا، ہوا ذاکا، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کے علاوہ اور بھی کچھ مانگ لو، ہوا ذاکا، وہ بھی یہی ہے، مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول جنت میں آپ کی سنگت چاہتا ہوں۔ آپ نے جواب کیا دیا؟ فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیعہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنت میں میری رفاقت نصیب ہو جائے، تمہیں میری جنت میں سنگت نصیب ہو جائے، فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اپنی نمازوں کو بڑھا لو، اپنے سجدوں کو بڑھا لو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا ہے اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فتقبل
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.